سبحان اللہ۔ آئیے گزارش کرتا ہوں جناب مرزا شاہ نواز بیگ قادری ایڈوکیٹ صاحب سے ملتمس ان کی دعائیں اور اپنے نورانی خطاب سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور و مجلہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ناداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اسٹیج پر تشریف فرما محترم المقام، لائق صد احترام، آفتاب خطابت حضرت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم عالیہ، صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت، و حضرت مولانا باقر علی صدیقی قادری صاحب قبلہ، تمام اہل سنت و جماعت کے عہدیداران و کارکن و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10 محرم الحرام ہے، یوم عاشوراء ہے، امام عالی مقام کی شہادت کا دن ہے۔ آپ اور ہم یہاں امام عالی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو اور آپ کی تشریف آوری کو قبول فرمائے۔ حضرات، آپ تمام لوگ کافی دیر سے یہاں پر امام عالی مقام کا ذکر سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ جس طرح نماز قائم کرنے کے لیے، نماز کے لیے جماعت ہونے سے پہلے ایک ایک منٹ نماز کا انتظار کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں، تو ایک ایک منٹ ثواب میں شامل ہوتا ہے۔ اور آج یوم عاشوراء کے دن ہم یہاں ذکر حسین کو یاد کرنے کے لیے، ذکر حسین کو سننے کے لیے یہاں پر جو بیٹھے ہیں، انشاءاللہ یہ ایک ایک منٹ بھی ہمارے لیے ثواب ہوگا اور یہی وقت ہی جنت میں لے جائے گا، کیونکہ نماز ملی ہے تو حسین کے صدقے میں ملی ہے۔ مسجدوں میں اذان ہوتی ہے تو امام حسین کے صدقے سے ہوتی ہے، مسجدوں میں جماعت ہوتی ہے تو امام کے صدقے میں ہوتی ہے۔ آج مدرسے قائم ہیں تو امام کے صدقے میں قائم ہیں، آج خانقاہیں قائم ہیں تو امام حسین کے صدقے میں قائم ہیں، آج سروں پہ ٹوپی ہے تو امام کے صدقے میں قائم ہے، آج چہرے پہ داڑھی ہے تو امام کے صدقے میں قائم ہے۔ آج آپ اور ہم اگر ایمان کی حالت میں ہے تو یہ امام حسین کے صدقے میں قائم ہے۔ حضرات، جیسا ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے، کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت صدر محترم کی صدارت میں تمام شہر اور اضلاع کے مقامات پہ امام حسین کی شہادت، امام حسین کی عظمت و مرتبہ شہدائے کربلا کی عنوان پر جلد سے منعقد کرتی ہے، اور ہر سال اس مقام پر پہلے مرکز اہل سنت و جماعت کے اسی مسجد میں برسوں سے، میں سمجھتا ہوں 30-35 سال سے زیادہ، صدر محترم
امام حسین کے عنوان پر، شہدائے کربلا کے عنوان پر یہاں پر مرکزی جلسہ منعقد کرتے ہیں، اور آپ اور ہم سب کو امام حسین اور شہادت کربلا کے واقعات کو ہمیں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آفتاب خطابت کو صحت عطا فرمائیں، ان کی عمر دراز فرمائیں، ان کا سایہ ہمارے سر پہ تا دیر قائم و دائم رکھیں، اور اسی طرح حق بولنے کی آفتاب خطابت کو طاقت فرمائیں، اور ہمیں حق سننے کی اور استقامت پر رہنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، جہاں حق کی بات آتی ہے وہاں حق کی نسبت کربلا سے ہوتی ہے، اور جہاں کربلا کی نسبت حق سے ہوتی ہے وہاں ہی حق کی نسبت امام حسین سے ہوتی ہے، اور جہاں امام حسین کی نسبت ہوتی ہے حق سے، میں یہاں پر ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ہم حق امام حسین کو مانتے ہیں، اور حق جماعت اہل سنت و جماعت ہی ہے، کیونکہ امام حسین اہل سنت جماعت تھے۔ اہل سنت و جماعت ہی حق جماعت ہے، کیونکہ اہل سنت و جماعت ہی اہل بیت کی محبت اور صحابہ کرام کی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ہم دیگر جماعتوں کے ایسا نہیں ہیں جو صرف اہل بیت کی محبت کو بیان کرتے ہیں اور صحابہ کرام کی شان کو گھٹاتے ہیں۔ ہم سنی ہیں اور کٹر سنی ہیں، جہاں پر ہم اہل بیت کی عظمت اور محبت بیان کرتے ہیں وہیں پر صحابہ کرام کی عظمت اور محبت بیان کرتے ہیں، بلکہ میں یہ کہتا چلوں کہ ہم صحابہ کی زندگی سے اہل بیت کی عظمت کو بیان کرتے ہیں۔ حضرات، امام حسین کون تھے؟ امام حسین اہل بیت رسول تھے۔ اہل بیت کون ہیں؟ سرکار نے فرمایا حضرت سیدنا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے فرمایا یہ میری اہل بیت ہے۔ اور آقا نے فرمایا کہ لوگوں، میں تم میں دو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دو چیزوں کو تھام لو گے تم نجات پاؤ گے۔ آقا نے فرمایا، ایک، میں قرآن تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور میری آل تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں نجات پانے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے اگر ہم قرآن پکڑتے ہیں تو زندگی گزارنے کے لیے قرآن ہمارے لیے تھیوری ہے۔ ہمارے لیے تھیوری اگر دیکھنا ہے زندگی گزارنے کے لیے تو ہمیں قرآن شریف کو دیکھنا پڑے گا، اور زندگی گزارنے کے لیے ہمیں پریکٹیکل دیکھنا ہوگا تو مولا علی کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، بی بی ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، امام حسن کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ہوگا، اور ہم ان دونوں کو اگر سمجھ لیں گے، ان دونوں کو تھامے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نجات پائیں گے۔ حضرات، اگر کوئی شخص اپنے بالغ ہونے سے لے کے انتقال تک اگر روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرے گا جماعت سے، قرآن کی تلاوت کرے گا، عمر بھر روزے رہے گا، عمر بھر زکوٰۃ دے گا، ہر سال حج کرے گا، لیکن اگر اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی تو وہ جہنم میں جائے گا، وہ دوزخی ہوگا۔ اس کے برعکس، اگر ہمارے پاس اعمال کم ہیں لیکن اگر اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ اہل بیت کی محبت سے ہم جنت میں جائیں گے۔ حضرات، امام حسین، امام حسن کی محبت، سرکار نے فرمایا کہ امام حسن، امام حسین یہ میری بیٹی کے بیٹے نہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ امام حسن اور امام حسین نوجوانوں جنت کے سردار ہیں۔ آقا نے امام حسن اور امام حسن کو اپنی حیات میں اپنے سامنے امام حسن اور امام حسین کو تربیت دی۔ یہ وہ امام حسن اور امام حسین ہیں جن کو آقا نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، جن کی سیرت کو آقا نے اپنے ہاتھ سے سیرت کے رنگ کو بھرا ہے۔ سرکار امام حسن اور امام حسین سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سرکار نے فرمایا کہ میں
امام حسین سے بے پناہ محبت رکھتا ہوں، میں بے پناہ محبت رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سرکار مسجد نبوی میں ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، سرکار امام حسین کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، سامنے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار امام حسین کو سونگھتے ہیں، سرکار امام حسین کو سونگھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ منظر کو دیکھتے ہیں تو آپ نے آقا سے سوال کیا، آقا آپ امام حسین کو سونگھتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا، اے ابو ہریرہ مجھے حسین کے وجود سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس لیے میں حسین کو سونگھتا ہوں۔ امام حسین کون تھے؟ میرے آقا نے، مشہور واقعہ ہے، حدیث میں آیا ہے، میرے آقا نے جب فرض نماز ادا کر رہے تھے، حالت سجدے میں گئے، امام حسین پشت پر آ کے بیٹھ گئے، میرے آقا نے امام حسین کی خاطر اپنے سجدے کو طویل کر دیا، اس خیال میں کہ میں اگر سجدے سے اٹھوں امام حسین گر جائیں گے تو امام حسین کو تکلیف ہوگی، اسی خیال سے میرے آقا نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا۔ آقا نے سر کو جھکایا تھا اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن سجدے سے سر کو نہیں اٹھایا امام حسین کے خیال کے لیے۔ آپ دیکھیے میرے آقا فرض نماز میں بھی امام حسین کا خیال رکھتے ہیں۔ آفتاب خطابت کی صحبت میں ہمیں یہ علم ملا ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب نبی کے نماز میں خیال حسین آ گیا تو نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی، نبی نے نماز کو نہیں دہرایا۔ اگر ہم امتی کی نماز میں اگر نبی کا خیال آتا ہے تو کیا ہماری نماز خراب ہوتی ہے؟ دیکھیے یہ دیوبندی، یہ بدعقیدے، یہ اپنے کتاب میں تشہیر کرتے ہیں کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، کہ ہم اگر ہماری نمازوں میں نبی کا خیال آتا ہے تو ہماری نماز خراب ہوتی ہے۔ وہاں وہ مقام کو دیکھیے کہ نبی کی نماز میں امام حسین کا خیال آیا تو نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی، اور اگر ہماری نمازوں میں، ہمارے عبادتوں میں اگر نبی کا خیال آتا ہے تو وہی عبادت ہمارے لیے قبول ہوگی۔ حضرات، امام حسین کا مرتبہ، امام حسین کا مقام ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کے لیے ہمیں آفتاب خطابت کی جیسی صحبت میں بیٹھنا ہوگا۔ وقت کافی ہو چکا ہے، میں آفتاب خطابت کا شکر گزار ہوں کہ آفتاب خطابت نے اتنے دیر کے بعد بھی مجھے بارگاہ حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت کو پیش کرنے کے لیے مجھے موقع دیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور امام حسین ہماری اس محفل میں تشریف لائیں اور ہماری اس محفل کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔